فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ بعد نماز جمعہ تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے۔ آج جمعہ المبارکہ ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی 100 آپ دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاپا جانی پیر و مرشد سے عرض ہے، کیا 2 نماز جمعہ کی پہلی 4 سنتیں ہیں؟ اگر وہ بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی واجبات عطا فرما دیجیے، اور میں پسرور سے بات کر رہا ہوں۔ جمعے کے فرضوں کے بعد پڑھ لیجئے 4 سنتیں، اگر پہلے نہ پڑھ پائے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قصیدہ بردہ شریف کا شاعر ہے نا، ایک شعر، وہ مولا یا صلی وسلم، جب سواد کو پڑھتے ہیں نا ادھر جمعہ کے بعد تو وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں، مولا یا صلی، اس سے معنی کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یا پر زبر ہے یا یا پر الف ہے؟ سواد کے اوپر نہیں، ویسے مولا یا جو آپ نے پڑھا اس میں کیا ہے؟ یا پر، یا کے اوپر زبر ہے، مولا یا، آگے سواد ہے نا، وہ مولا یا نہیں ہے، مولا یا یعنی میرے مولا۔ وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں، صلی۔ تو کیا نہیں کرتے، آپ نے سواد ہی پکڑا ہے خالی، ہم عوام ہیں، سمجھے، العوام کالانعام۔ تو یہ کہ اگر وہ ترنم سے پڑھنے والا کوئی اگر اس طرح کی کوئی کھینچتان کر لیتا شعر میں اس کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ، تو اب یہ آیت اگر ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہو گیا، لیکن وہ اشعار میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ عربی ضرور ہے لیکن یہ آیت نہیں ہے، یہ درود پاک ہے اور نظم کے انداز میں ہے۔ تو جب تک فساد معنی نہ ہو تو وہ گنجائش ان میں رہے گی، اور یہ سواد اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح وہ آپ نے فرمایا کہ سا، یہ پڑھتے نہیں اس طرح پڑھتے مولا یا صلی، یہ صلی، اگرچہ وہ یہ آیت میں عیب ہے لیکن یہاں چل جائے گا، یہ سوا نہیں پڑھ رہے، صلی،
اگرچہ ہے یہ مد ہی کی ایک صورت ہے لیکن یہاں چل جائے گا، اس میں قصیدہ بردہ شریف میں یا دیگر اشعار میں اس کی گنجائش رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ جمعہ کی نماز میں جو 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر کی نیت ہوگی یا جمعہ کی نیت ہوگی، اور اس کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر ہوگی یا جمعہ کی نماز کی نیت ہوگی؟ سوال کا جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ جمعہ ضرور واجب ہے لیکن یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نا یہ فرض ہے، بلکہ یہ فرض بہت تاکیدی فرض ہے۔ یہ 2 رکعت جب جمعے کے پڑھیں گے نا تو اس میں فرض کی نیت کریں گے، اور دیگر سنتوں وغیرہ میں عام جو نمازوں میں بھی ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ظہر کی سنت ہے تو یہ عصر کی سنت ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں صرف سنت کی نیت کرتے ہیں کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا میں سنت رسول کے مطابق یہ 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ صرف سنت کا جب بھی کافی ہے، اس نماز کے وقت کی جو ہے نا نیت وہ فرض نمازوں میں لینی ہے کہ آج کے ظہر کے، آج کا جمعہ، آج کی عصر، آج کی مغرب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو جمعہ کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اس میں نیت یہ کرے کہ جمعہ کے قبل کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، اور جو بعدیہ کہلاتی ہیں فرضوں کے بعد تو اس میں نیت کرے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، اور نمازوں میں تو وہ قید نہیں ہے لیکن نیت چاہے تو یوں کر لے تو بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ناصر اتاری ہے، باب المدینہ کراچی مجلس مالیات سے میرا تعلق ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا سجاوٹ کے لیے جمع کی گئی رقم لنگر یا نیاز میں خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلا جشن ولادت کی سجاوٹ کے نام پر جو رقم حاصل کی تو اب یہ اصول ہے، مسئلہ ہے کہ جس مد میں چندہ لیا گیا، جس عنوان پر جس کام کا کہہ کر چندہ لیا گیا اسی کام میں خرچ کرنا واجب، اس کے علاوہ نہیں۔ بچ گیا تو جس کا تھا اس کو لوٹا دیا جائے، یا اب اگر وہ اجازت دیتا ہے دوسرے کام کی تو اس میں استعمال کیا جائے۔ لہذا جو جشن ولادت یا 11ویں شریف یا مسجد رمضان المبارک میں روشنی کرنے کے لیے کہ سجاوٹ بھی وہ ہو جو جائز ہو، ہر سجاوٹیں جائز نہیں ہوتی، بعض سجاوٹیں فضول بھی تو ہوتی ہیں نا، تو اگر جائز سجاوٹ کے لیے چندہ لیا تھا اور یہ بچ گیا تو اب یہ لنگر رضویہ یا لنگر رسائل وغیرہ میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ بچ گیا ہے، جس کا ہے اس کو دے دیں یا اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لنگر رسائل کر دو تو اب جائز ہو جائے گا، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بہت آزمائش ہے کہ سب کا مکس کر دیتے ہیں، تو مکس کرنے کے بعد اب اس کی اجازت سب کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ جتنی رقم جس نے دی تو اتنی رقم اگر وہ الگ رکھی ہے تو اب اس رقم میں اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا کہ یہاں جی میری رقم جو ہے نا اس کو آپ یوں استعمال کر لو۔ اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی کیا کہنے، اس کی عنایتوں کے کیا کہنے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے
تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ 10 لاکھ ہر کری، اے اللہ ہمارا بھی نام لکھتے، ان میں لکھتے مولا عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، میں مددگاروں میں ہوں۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا کہ اللہ ہم رہ نہ جائے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، جھوٹ بولنے کی عادی، اے غیبت کرنے والوں، اے دل آزاریاں کرنے والوں، اے بدنگاہیاں کرنے والوں، اے سود کھانے والوں، اے رشوتیں کھانے والوں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا، یہ اللہ کے بندو توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کر لو نیت کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ قضا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بدنگاہی کا انداز ختم، سب ختم، بس اس رب کی رحمت کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ برسوں گناہ کر کے آیا ہوا بندہ لمحے کی خالص توبہ کے ذریعے بخشا جاتا ہے۔ زندگی پر گناہ کرنے والا بھی نہ جانے کس گھڑی خالص توبہ کر لے، اس کو گناہوں کا احساس ہو جائے۔ ایک شخص نے گناہ کیا اور اب ادھر ادھر دوڑنے لگا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اس کا اس انداز کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو صدیقین میں شامل کر دیا۔ احساس گناہ، احساس عصیان کہ ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم بھی نہیں ہیں تو گناہ گار پھر کون ہوتا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا
خیرات دے. اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک. اسلام میں مخفی عبادات کا ایک تصور ہے کہ جس قدر ہو سکے بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے. ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو، کم از کم کوئی ایک نیکی تو ایسی ہو جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. یہ رمضان المبارک میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، دکھیوں کی مدد کرو. مگر کون کرے ان دکھیوں کی مدد؟ کون کرے ان پریشان حالوں کی مدد؟ یہ بھوکوں سے بلکتے ہوئے لوگوں کی مدد کون کرے؟ ان غریب بچوں کی مدد جن کو آج اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی پراپر کھانا نہیں ملتا. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کس طرح نیکی کرنی چاہیے. یعنی کیا صدقہ کرنا نیکی نہیں ہے تو نیکیاں چھپائیے؟ کیا پڑوسیوں کی مدد کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. کیا غم خواروں کی غم خواری کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. کیا اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے. اپنے بچوں کے ساتھ کیا آدمی دل جوئی کر کے اچھا برتاؤ کر کے نیکی نہیں کما سکتا؟ نیکیاں چھپائیے. آپ چل رہے ہیں، کسی کے عیب پر نظر پڑی اور اگر موقع ہے، ایسا ماحول ہے اور آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گناہ سے بچاتے ہوئے آگے نکل گئے، پھر آگے جا کر جتانے کی کیا ضرورت؟ یار وہ دیکھا تھا، وہ تو یہ کام کر رہا تھا. ارے بھائی، کسی کا عیب چھپائیے. کیا کسی کا عیب چھپانا یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکیوں کی کوانٹٹی پر تصور کیجئے. ہم یہاں نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی نیکی ہے، میں اس کو چھپاؤں. کتابوں میں لکھا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آپ آج اپنے بہترین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ آج بھوکے ہوں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہ ہوں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہیں. اب تو شادی کے بعد الگ ہو گئے نا اپنے بچوں کو لے کر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین تکلیف میں ہوں. نوٹ کر لیجئے، غور کر لیجئے، پوچھ ہی لیجئے. بہت سارے اچھے کام کرنے کا موقع ہے. شام کو اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو پھل فروٹ دے آئیے، خوش ہو جائیں گے وہ. یہ بھی تو نیکی ہے نا. اسی طرح پڑوسیوں کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، غم خواری کرنے کے حوالے سے، بھلائی کرنے کے حوالے سے، صدقہ کرنے کے حوالے سے. مسجد میں کچھ دے رہے ہیں، ضروری ہے کہ اعلان کر کے دیں. کارپیٹ آپ نے بچھایا، ضروری ہے کہ آپ کے نام کا اعلان ہو. صحیح بتائیے یار، آپ کو کیوں اس بات کی خواہش ہے کہ میں نے مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ نے بچھایا. آپ ڈائریکٹ ترکیب بھی تو کر سکتے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے مسجد میں، آپ ڈائریکٹ پنکھے والے سے بات کرتے، ڈائریکٹ اس کو بل پیمنٹ کرتے. کسی بھی معتمد یا معتبر آدمی کو ترکیب بناتے، اس سے بھی اپنا نام چھپاتے. مسجد میں پنکھے پہنچ جاتے، ان کو اطلاع مل جاتی کہ جناب کسی مخیر فرد نے یہ پنکھے مسجد کے لیے بھجوا دیے. آپ کا کام تو ہو گیا تھا نا. کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پتہ یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے مسجد میں مائک لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے مسجد میں ماربل لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے گنبد کا کام یہ میں نے کروایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ اس کو موٹر سائیکل میں نے دلائی، اس کو روزگار پر میں نے لگایا ہے. وہ تو بے روزگار تھا، غریب تھا. رمضان میں تو بیچارے کے بعد کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو پیسے دیے. یار یہ کیوں سب کو پتہ چلے؟ نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں؟ اب غور کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے، وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدینہ منورہ واپس آ جاتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ ابو بکر صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں. ایک روز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چھپ کر آپ کا تعاقب کیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے. آپ نے دیکھا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مدینے سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر داخل ہو گئے. آپ ایک چٹان کی اور چھپ کر ملاحظہ کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک نابینا اور ایک کمزور عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک خیمہ ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اور آپ اس جگہ آتے ہیں اور گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کا آٹا گھونتے ہیں، بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون آتا ہے، اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ میں کون ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی غمخواری کی، لوگوں کا ساتھ دیا، نیکیاں کی، مگر چھپا کر کے، صدقہ و خیرات کیا، چپ کر کیا، چھپا کر کیا۔ اعلانیہ کی صورتیں موجود ہیں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، اور نہ میں کوئی ناجائز حرام اور حلال پہ کوئی بحث کر رہا ہوں، میں تو بس ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدنی پھولوں سے آپ کو کوئی مدنی مہک آ رہی ہے تو اس کو اپنے مسامع دماغ میں بسائیے اور معطر کیجئے اور خوب جھومیے اور ذہن بنائیے، ہم بھی نہیں کیا چھپائیں گے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کو صدقہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نیکیاں چھپانے کی عادت پیدا کیجیے۔ تہجد پڑھی آپ نے، کیوں کسی کو بتانے بیٹھے ہیں بھائی؟ مطلب سب کو پتا یار آپ تہجد پڑھتے ہو، سب کو پتا آپ عشاء چاند کے نوافل پڑھتے ہو، بھائی یار یہ سب کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں؟ کیسے پتا چلا سب کو کہ آپ اتنی بیواؤں کی مدد کرتے ہو، اتنے یتیموں کی مدد کرتے ہو، اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ کیسے پتا چل گیا بھائی؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہاں بھائی، آپ کہتے نہیں کہتے؟ بتائیے۔ بس الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، باقی سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، پوری بلڈنگ کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پورے محلے کو پتہ ہو، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو جائے، سارے محلے کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ کیا یہی سے یہ مراد ہے؟ نہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہوگے یار، ہنس رہے ہوگے کہ یار واقعی یار میں بیوقوف آدمی ہوں، میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو۔ شہرت کی وجہ سے کیا ہم اچھے کام کر رہیں گے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، سقیب مشہور ہو جاؤں گا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو پلیز فوکس کرے اور اپنی عبادت کو بچائے، اپنی نیکیوں کو بچائے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ نفس واقعی ہمارا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ اسلامی بہنوں میں بھی عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں۔ 2 پارے پڑھ لیے میں نے، ہاں 2 دن میں 2 پارے پڑھ لیے میں نے۔ تم نے 2 پارے پڑھے؟ میں 4 پارے پڑھ لیے، 4 پارے پڑھ لیے۔ ہاں، پکاتے نہیں ہو؟ پکاتے بھی ہو تو سب کام کرتے ہو۔ میں نے تو ساتھ 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے تھے۔ اچھا 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے؟ ہاں 1200 درود شریف پڑھ لیے۔ یاسین شریف صبح فجر کے بعد پڑھ ہی لیتی ہو۔ میں تو آپ یاسین شریف پڑھ لیتی ہو، آپ 2 4 پارے پڑھ لیتی ہو، آپ 1200 درود شریف پڑھ لیتی ہو۔ اب کس کے لیے پڑھتی ہو؟ کیوں بتا رہی ہو کسی کو؟ چھپا نہیں سکتے۔ اچھا کیا ہو یاسین شریف روز پڑھ لیتی ہو، اچھا آپ نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنی ساری باتیں اگر آپ کو کے نام پر مل گئی، یہ تو مل گیا، یہ نیکیاں اگر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے یہ ریاکاری کا لیبل لگ گیا تو کیا ہوگا؟ حب جا کا بھوت چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ 12,000 درود شریف روز کے پڑھیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ 2 کیا تہجد کی 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ سورہ ملک کی تلاوت کرے، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ارے یہ کہہ رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی عبادت کو ریاکاری کی نظر نہ ہونے دیں۔ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا مکار ہے۔ بندہ کسی صورت ترکیب بنا کر عبادت کر جائے لیکن پھر وہ اس کی عبادتوں کو ریاکاری اور حب جا کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی گفتگو سے لفظ میں کم سے کم کر دیجیے، نکال دیجیے۔ یعنی جب میں نکل جائے گا نا لفظ تو بہت کچھ نکل جائے گا۔ یعنی میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں ایسا کرتا تھا، میں یوں جاتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں۔ آپ غور کر لیجیے، اگر ہم نے اپنے بارے میں تذکرے کرنے بند کر دیے یا کم سے کم کر دیے، بہت ساری عافیت اور ہو سکتا ہے بہت ساری آسانیاں ہمیں نصیب ہو جائیں۔
میں شاہد رفیق بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرے لیے خاص طور پہ دعا کریں اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے اور کعبے روزگاری کا خاتمہ فرما. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے. استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مختلف استغفار ہیں. استغفار کی کثرت کریں. رزق کا دروازہ کھولنا استغفار. اولاد نہیں ہے استغفار کریں. دکھ پریشانیاں ہیں استغفار کریں. بہت کچھ آپ کو استغفار کی بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی. کثرت سے استغفار کریں. نمازوں کی پابندی کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں آپ کو اعتکاف یا عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہے وہاں آ جائیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خوب برکتیں ملیں گی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. جو رمضان المبارک میں لوگ افطاری کے ٹائم پہ بہت زیادہ بندوبست کرتے ہیں افطاری کا، سموسے اور ایسی چیزیں افطار میں رکھتے ہیں جیسے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ شریعت کی روح سے کیا بتائیں گے؟ یہ جو لوازمات ہوتے ہیں یہ شرعی روح سے مناسب ہیں؟ حکم شرعی تو یہ ہے کہ کباب سموسے شرعاً بالکل جائز ہیں، 100% جائز ہیں اور فضول بھی اس کو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ رہے کباب سموسے کا اب آپریشن میں کرتا ہوں. یہ دراصل وہ ڈیپ فرائی جتنے بھی ہیں نا لیکن وہ تلتے ہیں تو یہ تیل کو جب کڑکڑاتے ہیں نا تو یہ طبیبوں کی جو تحقیق ہے ڈاکٹرز کی تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ فری ریڈیکلز جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، یہاں تک کہ یہ انجام کار کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے. اب یہ تیل جو ہے نا جو اس طرح یہ کڑکڑا لیا نا کباب سموسے اور آپ نے کڑکڑا لیا تو یہ تیل پیٹ میں جب اس کو کھاتے ہیں نا کباب سموسے دیگر غذائیں بھی کھاتے ہیں ساتھ میں پھل بھی ہوتا ہے چاول بھی ہوتے ہیں تو روٹی بھی ہوتی ہے دو بوٹی بھی ہوتی ہے. اب پیٹ میں جا کر یہ تیل دیگر جو غذائیں ہیں اس کی کوٹنگ کر دیتا ہے. یہ تیل اس کے اوپر جو ہے یہ اپنا خول چڑھا دیتا ہے، کوٹنگ کر دیتا ہے. تو اب یہ غذا کے اجزاء جو ہیں یہ جلدی ہضم نہیں ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو لگے گا قبض اور رمضان میں قبض ٹھیک ٹھاک لگتا ہوگا، یا ہو جائیں گے موشن، پیٹ میں درد، پیٹ میں مروڑ. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. آگے چل کے پھر بخار، پھر الٹی، سر میں درد، بدن میں درد اور طرح طرح کی بیماری ہیں. اب وہ ڈاکٹر ان دنوں بہت مصروف ہو جاتے ہیں، شاید سارا سال دعا مانگتے ہوں گے کہ ہم کو روزی میں برکت. تو یہ ان کی بھی روزی میں برکت کے دن ہے. ایک تو کباب سموسے کھاتے ہیں پھر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیتے ہیں یا نہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. ٹھنڈا پانی یہ برف کا یہ بھی تو
पेट का तो सत्यानाश ही करता है और गले से होकर गुजरता है, गले को भी डैमेज करता है। ठंडा ठंडा पानी, वो ठंडा जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है फ्रिज का। अपने एहतिकाम में भी लंबे पड़े होते हैं, इधर लंबा पड़ा तो उधर लंबे पड़े हो जाते हैं, लेकिन जो शुरू से हमारी हिदायत पर अमल करता है उसका रमज़ान मदीना मदीना गुजरता है। क्या हमारी तो तहरीक होती है आधी रोटी की, ये पुरानी चल रही है, तो ये 2-4 तो होते ही हैं मेरे कहा। 98 से 72 किलो पे आ गए, कमाल कर दिया आपने तो यार। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ने, मैं समझता हूँ कि हमारे इन मदनी फूलों की वजह से सेहत पाई होगी। ये हमारे यहाँ मामूल होता है, खासकर रमज़ानों में। कई कई कबाब, कई कई समोसे वे बगैर चबाए निगले जाते हैं, रोल और पता नहीं क्या क्या गोलम गोल आता है, वो बेचारे खाते रहते हैं। मैंने देखा बाबा बेदर्दी के साथ खाते हैं, यकीन जाने बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यानी हिम्मत नहीं होती मना करने की, बेदर्दी के साथ खाते हैं। ये यहाँ पर अगर आपने सही तौर पर अमीर रसूल के मदनी फूल ले लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको खाने में ना सिर्फ लुत्फ़ आएगा बल्कि सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर हम किसी जंगल में या वादी में हम जा रहे हैं, तो अगर हमें वहाँ किसी की डेड बॉडी मिल जाती है तो हम उसको कैसे दफन करेंगे, मुसलमान तरीके से या कुफार के तरीके से? यहाँ बापा आपकी बारगाह में यानी अपनी भी इस्लाह चाहूँगा इस हवाले से, और जो इस तरह के सवालात हैं उस हवाले से, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस बहुत चलते हैं कि ये बताइए कि अगर किसी लड़की की लाश फुला जगह पर मिली तो उसको मुसलमान कहेंगे या काफिर कहेंगे, फांसी फजर से पहले क्यों दी जाती है, या इस तरह के सवालात ये SMS के ज़रिए पूछे जाते हैं। ये भी सवालात इफ्ता में भी बकसरत इस तरह के नेट के ज़रिए पहले आते रहे, SMS के ज़रिए भी पूछते हैं। हालांकि ये एक वक़ूई सूरत नहीं है, इंतहाई नादिर है कि कहीं जाके इस तरह का मामला किसी के साथ पेश आए। इसके बरअक्स फ़र्ज़ उलूम या ऐसी बातें कि जिनका सीखना ज़रूरी है वो ना पूछने के बराबर होती हैं। तो इस हवाले से हमारी भी इस्लाह फरमाएँ, और इस तरह के जो सवालात और SMS चलते हैं इसमें भी आप इस्लाह फरमाइए कि इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक बस वो इंजॉय के लिए शायद ऐसा करते हैं, तफरीहन, और लोगों को तजस्सुस में मुब्तला करते हैं, तो फजूलियात हैं। और बुज़ुर्गों का कौल अगर जहन में रह जाए ना हमारे, तो अल्लाह करेगा तो फजूलियात से जान छुड़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। वो कौल ये कि इंसान का गैर मुफीद बात करना अल्लाह ताला के बेमदद छोड़ देने की वजह से होता है। जिसको अल्लाह ताला ने बेमदद छोड़ दिया वो गैर मुफीद बातें करता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका और कोई धंधा नहीं होता। जब फिर ये कि ये कंफ्यूज करते रहेंगे, ये बेचारा जो पढ़ेगा कि हाँ यार लड़की मिली तो अपने क्या करेंगे, अरे तू क्या करेगा यार, अगर मिल जाए तो किसी आलिम दीन से पूछ लेना कि भाई क्या करना है इसका, तो तेरे को फैसला करना है। और तुझे ही लड़के की लाश मिलेगी, थाने वगैरह सब ख़त्म हो गए, तो तुझे लाश मिलेगी, अब तुझे ही भुगताना है लाश को। तो ये खामा खा के मतलब है कि ये ऐसे ही बस वो हिसाब किताब होता है, और ये फजूल लोगों का काम होता है कि जो खामा खा कन्फ्यूज़न पैदा करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा आपको मैसेज SMS आ जाता है तो इसको फ़ौरन डिलीट कर दें, आगे ना बढ़ाया करें। आपको SMS करना है तो मिसाल के तौर पर कोई बहार शरीयत का आसान सा मसला निकाला, उसमें बहार शरीयत का पूरा हवाला सफ़ा नंबर के साथ वो लिख कर आप भले SMS करें, क्योंकि बगैर हवाले के भी डालेंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा होगी। इसके बावजूद अगर हवाले वाला SMS आपको आए कि भाई बहार शरीयत फ़ुला सफ़ा फ़ुला, तो जब तक आप, मैं ये आपसे आवाम से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जब तक बहार शरीयत से उसको मिला ना लेना, उसको फॉरवर्ड फिर भी ना करें, कि हो सकता है कोई शरारत करे, घबरा के भी बाज़-औक़ात बोल देता है आदमी कि वह कहाँ है हदीस, तो बुखारी में, अब बुखारी कहाँ ढूंढेगा, या इसे ज़रा लिख दिया वो हदीस अपने तौर पर कहीं सुनाई अल्फाज लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया बुखारी, और ये बुखार के मरीज़ को ये भी नहीं पता होता कि ये बुखारी क्यों लिखते हैं ब्रैकेट में। ऐसे भी तो जाहिल होते होंगे, पता ही ना होता हो। तो इसलिए मेहरबानी करके मजहबी मामलात में आप इंटरफेयर ना किया करें, बल्कि जो अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ किए उलूम वो सीखें या हासिल करें। हाँ, ये एक नमाज कायम करो, इस तरह के SMS हो, रमज़ान शरीफ के रोज़े पूरे रखो, पूरी तरावी पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इस तरह के जो ये मोटी मोटी बातें इसको कहते हैं, अगर इस तरह का SMS किया तो ये वो सॉलिड
اور सुथरी नेकी की दावत है कि जिसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है और कार सवाब है, अच्छी नीयत होगी तो ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 815 मसला नंबर 12 मुर्दा मिला और ये नहीं मालूम कि मुसलमान है या काफिर, तो अगर उसकी वज़अ क़त्अ मुसलमानों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है या मुसलमानों के महल्ले में मिला तो गुस्ल दें और नमाज पढ़ें, वरना नहीं। इसी तरह किसी की जैसे कब्र बनी हुई है तो उसमें भी पता नहीं कि ये काफिर की कब्र है मुसलमान की, तो इसको भी इसाले सवाब करने की शरीयत में मुआनत इजाज़त नहीं, ना इसको सलाम करेंगे ना इसाले सवाब करेंगे, पता नहीं है ना काफिर है मुसलमान। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ान